بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں میں پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ اگر آپ نے ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھ لی تو آپ قرآن کی تلاوت کرتے وقت اظہار، جو کہ بہت ہی آسان اور بہت ہی اہم رول ہے تجوید کا، اس کو سمجھ سکیں گے، اور جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے جہاں جہاں اظہار آئے گا آپ ایزیلی، آسانی کے ساتھ اس کو پہچان سکیں گے، اور جو غلطیاں آپ دہراتے ہیں قرآن پڑھتے وقت ان سے بچ سکیں گے۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سبق نمبر 12 ہے، جس میں نون ساکن اور تنوین کے بعد جو اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب آتا ہے ان کے متعلق جانیں گے، جو کہ 4 قاعدے ہیں۔ آج کے اس لیسن میں صرف اظہار کے متعلق جانیں گے کہ اظہار کیا ہے۔ جب نون ساکن کس کو بولتے ہیں؟ یہ نون ہے، اس کے اوپر یہ جزم آ جائے تو اس کو نون ساکن بولتے ہیں۔ یا تنوین کا مطلب ہے کوئی حرف ہے، اس پہ اگر 2 زبر ہوں، 2 زیریں ہوں یا 2 پیش آ جائیں تو اس کو تنوین بولتے ہیں۔ اس کے بعد حروف حلقیہ، یعنی حلق گلے سے جو حروف ادا ہوتے ہیں، اکثر اب آپ سوچیں گے سارے گلے سے ادا ہوتے ہیں، نہیں، کچھ حروف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ایسے ہیں جو حلق کے نیچے والے حصے سے ہوتے ہیں، حلق کے اوپر والے حصے سے ہوتے ہیں، ان کا الگ الگ مخرج ہے۔ تو یہ حروف حلقیہ ہیں، اور وہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں۔ جب یہ آ جائیں تو آپ نے تنوین یا نون ساکن پہ گناہ نہیں کرنا۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ نون ساکن ہو تو پیچھے زبر زیر پیش ہو تو یا حرکت ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ 6 حروف جہاں پہ آ جائیں، حروف حلقیہ یا حروف اظہار بھی ان کو بولتے ہیں، یہ آ جائیں تو آپ نے گناہ نہیں کرنا۔ اب اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ واضح ہو سکے، اچھے طریقے سے مثالیں دیکھ سکیں۔ اچھا، یہ دیکھیں، سب سے پہلی جو مثال ہے یہ ہے من آجالن۔ من آجالن، یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد آ گیا حمزہ۔ یہ رول پہلے بتا چکے ہیں، الف کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو وہ حمزہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ادروائز تو ہونا یہ تھا کہ میم نون زیر من اس طرح کرتے، لیکن اس پہ گناہ نہیں کرنا، اس کو اظہار ظاہر کر کے پڑھنا، چونکہ نون ساکن کے بعد آگے حمزہ آ گیا تو اس کو پڑھیں گے من آجالین۔ اسی طرح دوسری جو مثال ہے وہ ہے من ہادن۔ یہاں بھی گناہ نہیں کیا۔ کیوں گناہ نہیں کیا؟ چونکہ نون ساکن کے بعد ہا آ گیا، ہا حروف حلقیہ میں سے ہے۔ اسی طرح آگے ہے من علاقین۔ من علاقین، من علاقین، تو یہ بھی نون ساکن کے بعد عین آ گیا ہے، لہٰذا یہاں بھی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے من حکیمن۔ من حکیمن، یہ جو حقیقی ہے، کی کو لمبا کر رہے ہیں چونکہ یہاں پہ یا مدہ آ رہا ہے، یہ رول ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آج صرف اظہار کے متعلق جانیں گے۔ من حکیمن، تو یہاں بھی ہم گناہ نہیں کریں گے۔ تو اس کے ساتھ جو دوسری ہماری رو ہے من غفورن۔ من غفورن، تو یہاں بھی اظہار ہوگا، یہاں بھی گناہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح ہے من خوفن۔ من خوفن، تو یہ نون ساکن کا واضح ہو گیا۔ آگے کوئی ایسی اگزامپل دیکھتے ہیں جس میں تنوین ہو، اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقیہ میں سے کوئی آ جائے تو اس پہ گناہ نہیں کرتے۔ جس طرح یہ ہے ہمارے پاس بلدن آمینن۔ بلدن آمینن، یہ دیکھیں یہاں پہ تنوین آ گئی ہے، تنوین کے بعد یہ یہاں پہ حمزہ آ گیا ہے تو یہاں اس کو ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح ہے نوحن حدینن، تو یہاں بھی گناہ نہیں کریں گے چونکہ ہا کے بعد، یعنی تنوین کے بعد ہا ہے، لہٰذا یہاں پہ گناہ نہیں ہوگا۔
تو امید ہے آپ کو اظہار کی سمجھ آئی ہوگی۔ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگی ہے تو پیارا سا کمنٹ ضرور کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔